معزز سامعین، میں آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قیام پاکستان کے مقاصد۔ حضرات کرام، ہم پاکستان کے نام پر جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں اور زندگی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں، مگر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو پاکستان کے اصل مقصد کو جانتے ہیں؟ جی ہاں، وہ مقصد جو بر صغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک نظریہ، ایک مقصد اور ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا۔ ہزاروں قربانیاں دے کے لیے تھی زمین، مگر مقصد تھا بس دین کی سربلندی یقین۔ سامعین گرامی، اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ پاکستان کیوں بنا تو تاریخ کے اوراق پلٹیے، شہروں کے نام یاد کیجیے، دہلی کی جامع مسجد، لاہور کا شاہی قلعہ، بنگال کی سرزمین اور علی گڑھ کی درسگاہ ہے۔ یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کی تہذیب الگ، ان کا دین الگ، ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے الگ اور ان کا نظریہ حیات بھی الگ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا، ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکے، مگر آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے پاکستان کو فقط ایک جغرافیائی خطہ سمجھ لیا ہے۔ ہم بھول گئے کہ اس دھرتی کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی۔ ہم بھول گئے کہ وطن ہمیں لاکھوں شہداء کی لاشوں کی بدلے میں ملا تھا۔ میرے عزیز ساتھیو، آج اگر پاکستان کو کوئی خطرہ ہے تو وہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہے۔ ہماری غفلت، دین سے دوری اور مقاصد پاکستان کو فراموش کرنا ہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آج ہمیں پھر سے وہی عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو قرآن و سنت کا گہوارہ بنائیں گے، ہم پاکستان کو اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر بنائیں گے، ہم پاکستان کو علم، امن، عدل و اخوت کا مرکز بنائیں گے۔ قرآن کی حقیقت کا اظہار شاعر نے اپنے شعر میں کیا ہی خوب کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ بہت شکریہ۔